بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، آج یکم جنوری 2024 ہے اور پیر کا دن ہے۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو نئے سال میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیاں لائے۔ اپنے ویلاگ کی طرف بڑھنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کھری بات کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو ناظرین اکرام، 8 فروری 2024 کو قومی انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتوں نے اپنے گھوڑے میدان میں اتار دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک گلہ ہے کہ ان کے جو امیدواران نے نامینیشن پیپرز سبمٹ کیے ہیں وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ریجیکشن کی طرف چل پڑے ہیں، اور 90% سے زائد ان کے رہنما اور امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پریشانیاں ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور یہ پاکستانی سیاست کا خاصہ ہے کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار رہ کر انتخابات کی طرف جاتی ہے وہ ہمیشہ سے ان سختیوں کا، ان پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون نے تقریباً اسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، مگر 2024 کے انتخابات میں جو سختیاں پاکستان تحریک انصاف پر مسلط کی جا رہی ہیں وہ بقول سینئر صحافی سہیل وڑائچ ان میں دوائی زیادہ ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ مسالہ زیادہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ سانحہ 9 مئی ہے۔ سانحہ 9 مئی میں جو ملزمان ملوث ہیں ان کو یقینی طور پر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان پر پابندیاں ہونی چاہیے، ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، اور عدالتوں میں ان کو پیش کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ مگر تحریک انصاف جو اس واقعہ میں ملوث نہیں ہیں، تحریک انصاف کے جو رہنما ان واقعات میں ملوث نہیں ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ انتخابات میں حصہ لے سکے اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کر سکے۔ تو سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے انتقامی سیاست کا ایک کردار رہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام امیدواروں کو بیک قلم جنبش ان کو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی جائیں۔ بہرحال یہ ایک قانونی جنگ ہے، اور مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف اپنے دیگر کیسز کی طرح اس معاملے پر بھی عدالت سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون چونکہ اس بار 2024 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلا بلکہ لاڈلی جماعت بن کر ابھری ہے، اس لیے تمام سیاستدانوں کی یہ کوشش ہے، الیکٹیبلز کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے انتخاب میں حصہ لیں اور کامیابیاں سمیٹیں۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وفادار ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، وہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس امیدواروں کی ایک لمبی لائن ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف اور جو صدر ہے میاں محمد شہباز شریف، ان کے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی ہو چکی ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو نہ دیں، کیونکہ لاہور سمیت کئی حلقے ایسے ہیں جن میں
مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، جن میں ایک تازہ ترین مثال یہ ہے کہ سردار ایاز صادق اور شیخ روہیل اصغر ایک ہی حلقے سے آمنے سامنے ہیں۔ سردار ایاز صادق یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کا حق ہے، جبکہ شیخ روہیل اصغر سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کا حق ہے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا حق ہے؟ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے پر توڑ رہی ہے، لیکن جو اصل مارکا ہوگا پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین نظر آتا ہے۔ تو مسلم لیگ نون اگر ان مسائل پر قابو پا لیتی ہے، اپنے اندرونی معاملات پر کنٹرول کر لیتی ہے، تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون پنجاب میں کم سے کم 100 سے زائد سیٹیں اپنے نام کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھرپور فائدہ تحریک انصاف اٹھائے گی، اور جو مسلم لیگ نون کا تقسیم شدہ ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جھولی میں سمیٹ کر پتلی گلی سے نکل جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان کی سیاست کیا رنگ دکھاتی ہے، 8 فروری کو کیا نتائج آتے ہیں، میں نے اپنے جو سابقہ ویلاگز ہیں اس میں بتایا ہوا ہے کہ ایک تخیلاتی جو منظرنامہ میں نے پیش کیا تھا اس کے مطابق ایک قومی حکومت ٹائپ کی ایک حکمرانی قائم کی جائے گی۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ خیر کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، جمہوریت اپنی پٹری پر چڑھی رہے، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔